فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اپنی مشہور زمانہ تصنیف فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے ذریعے رضا الہی عز و جل پانے کے مقدس جذبے کے تحت، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر کے انہیں ان کے مسائل کے حل پیش کر کے انشاءاللہ عز و جل ان کی دلجوئی کریں گے، ان کے غمگین دلوں کو تسلی دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر خدمت ہیں۔ اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، آپ کے مسائل کے جوابات دینے کی پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ ان کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ اور دیگر ان کی کتابوں، مدنی پنصورہ، گھریلو علاج، نیکی کی دعوت اور دیگر رسائل میں انہوں نے جو ہمیں روحانی علاج عطا فرمائے، ان کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی فون کال ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو مدنی چینل کی اسکرین پر آپ چند نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ رابطہ فرمائیں، جن کو ہمارے نیشنل، ہمارے ملک پاکستان کے جو کالرز ہیں ان کے لیے بھی نمبرز پیش کیے جا رہے ہیں، جو بیرون ملک سے کالز کر رہے ہیں، یو کے سے کال کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی نمبر دکھایا جا رہا ہوگا، جو ساؤتھ افریقہ سے کال کر رہے ہوں گے ان کے لیے بھی نمبر دکھایا جا رہا ہوگا۔ اس نمبر پر آپ رابطہ فرمائیے۔ آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی سے لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو کوئی پریشانی ہے، مثلاً بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگاری کے شکار ہیں، رشتوں میں رکاوٹ کا معاملات ہیں، ذاتی گھر خریدنے میں ناکامی ہو رہی ہے یا گھر ہے تو بک نہیں پا رہا، ان مسائل کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اور اس کا استخارہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہمیں ان نمبرز پہ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ کال کرنے کا طریقہ کار سماعت فرما لیجئے۔ مطلب ایک اچھا طریقہ کار تو ہے، آپ جو کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں پہلے کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ لیں کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے سلام کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں انشاءاللہ عز و جل آپ کا نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ پھر آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اگر مناسب سمجھیں تو جس علاقے سے آپ نے کال کی ہے اس کو بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ پھر اپنا مسئلہ با آواز بلند
واضح انداز میں، ایک ایک لفظ دوسرے لفظ سے ذرا جدا جدا انداز میں ہو، اس طرح سے آپ اپنا مسئلہ ریکارڈ فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کا ہم استخارہ بھی کریں گے۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہوں گے تو استخارہ کر دیں گے، اگر آپ کو صرف روحانی علاج درکار ہوگا تو آپ کو روحانی علاج پیش کر دیں گے۔ اگر کال نہیں مل پا رہی، بیک وقت ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں ناظرین مدنی چینل ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، تو کال بعض اوقات نہیں مل پا رہی ہوتی، تو آپ چاہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس 02134858711 ان نمبرز پر رابطہ فرما لیں، اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ کے سلسلوں میں آپ کو ہم ہاتھوں ہاتھ استخارہ کے لیے UK کے نمبرز بھی پیش کریں گے کہ ہاں وہاں پہ بھی آپ کال کر کر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ ہند کے بھی نمبر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہند میں بھی الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارہ ہوتا ہے، تو آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے ہند والے ہند رابطہ کر لیں، UK والے اس نمبر پہ رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بآسانی مل بھی جایا کریں گی، اور مطلب کال ریٹس بھی ظاہر ہے کم پڑیں گے آپ کو، اور آپ اپنے مسئلے کا حل حاصل کر سکیں گے۔ اگر یہ نمبر بھی آپ کو بزی مل رہا ہے تو بھی مایوس نہ ہو، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net کے ہوم پیج پر ہی آپ کو روحانی علاج کی سروس میسر آ جائے گی۔ اس سروس کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مزید 4 سے 5 آپشنز کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر آپ امیر اہل سنت کا مرید بننا چاہ رہے ہیں تو بیکم اے مرید کی سروس کو کلک کیجئے، آپ کے سامنے فارم کھل کر آ جائے گا۔ آپ نہ صرف اپنے اہل خانہ کا، اپنے بچوں کا، ان کی والدہ کا، کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو آپ جب خود مرید ہونا پسند کر رہے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہونا آپ پسند فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کی تو کیا ہی شان ہے کہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ ایک اور مقام پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا کیا میرا کوئی مرید بھی جہنم میں ہے، تو اس داروغہ جہنم نے منع فرما دیا کہ نہیں۔ تو غوث پاک کی مرید کی تو کیا ہی شان ہے کہ اس میں توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ امیر سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو جائیے۔ اگر آپ اپنی گھر بیٹھے اپنی کارڈ کروانا چاہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ مسائل درپیش ہیں، آپ تنگ دستی کا شکار ہیں، آپ بے روزگار ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بیمار ہیں، کینسر ہے، الغرض کیسا ہی موذی مرض ہے، آپ اسی کارڈ بھی کروانا چاہ رہے ہیں تو ہماری اسی سروس کے اندر آن لائن کارڈ کا بھی ایک آپشن موجود ہے۔ آپ اس فارم کو کھول کر اس میں جا کر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر اپنے جو مسائل آپ کو درپیش ہیں وہ اس میں آپ سبمٹ کروا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کارڈ بھی کر دی جائے گی۔ یہ جن سروسز کا میں تذکرہ کرتا جا رہا ہوں، ساتھ ہی ہمارے یہاں سے اس کا رپلائی دینے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تاکہ ہمارے جو رابطہ کرنے والے اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، ان سروسز پر جو ہماری ویب سائٹ سروسز ہیں اس پہ کوئی تخصیص نہیں ہے، اسلامی بھائی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ہم نے جو نمبر 02134858711 ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس کا جو نمبر دیا ہے اس پر اسلامی بہنیں رابطہ نہ فرمائیں۔ اچھا، پھر اسی کے اندر ایک چوتھی سروس بھی ہے جس کو گھر بیٹھے امیر اہل سنت کے تعویذات منگوانے ہوں تو اسی پر تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے بھی وہ موجود ہے، اس کو آپ کھولیں، اپنا مسئلہ کوشش کریں کہ 4 لائنوں کے اندر اپنا مسئلہ لکھ دیں اس کے اندر، تو اور اس کے اندر اپنا پراپر ایڈریس ہو، آپ کا مکمل ایڈریس ہو، آپ کا نام ہو، آپ کی والد کا نام، والدہ کا نام، ای میل ایڈریس وغیرہ ہو، تو انشاءاللہ عز و جل آپ گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما سکیں گے فی سبیل اللہ۔ یہ ہماری تمام سروسز الحمدللہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے، کوئی آپ سے چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے اس کے، بلکہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی اپنے خرچ پر یہ سارے ڈاک کے اخراجات برداشت کرتی ہے، اور گھر چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے ساؤتھ افریقہ میں ہو، چاہے فرانس میں ہو، الغرض دنیا کے تقریباً ممالک میں ہمارے الحمدللہ عز و جل ڈاک وغیرہ بذریعہ تعویذات عطاریہ ہم یہاں سے روانہ کر دیتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب آپ کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں
اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ پیغام موصول ہوا ہے کہ کچھ سسٹم میں پرابلم ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اب ہم آپ کو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول وغیرہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس بات کا آپ کو بھی تجربہ رہا، ہمیں بھی تجربہ رہتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کے شکوے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے فلاں پریشانی، فلاں مصیبت میں گرفتار ہیں، بہت وظائف کیے، بہت زیادہ ہم نے اس کے لیے اس بابا کے پاس گئے، اس عامل کے پاس گئے، ادھر گئے ادھر گئے، لیکن کہیں بھی ہمارے مسائل حل نہ ہوئے۔ بعض اوقات اس طرح کی مایوس کرنے والی باتیں ہمارے مطلب کہ پریشان حال اسلامی بھائی کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 23 کے صفحہ 558 پر فرماتے ہیں، وظائف و اعمال کے اثر کرنے میں 3 شرائط ضروری ہیں۔ نمبر 1 حسن اعتقاد۔ کون سا؟ حسن اعتقاد، دل میں دغدغہ یعنی خدشہ نہ ہو کہ دیکھیے اثر ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے کرم پر پورا بھروسہ ہو کہ ضرور اجابت یعنی قبول فرمائے گا۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہو۔ دوسرا اہم مدنی پھول، میرے آقا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر و تحمل، جی ہاں صبر کیجئے، دن گزرے تو گھبرائیں نہیں کہ اتنے دن پڑھتے گزرے ابھی کچھ اثر ظاہر نہ ہوا، یوں اجابت یعنی قبولیت بند کر دی جاتی ہے، بلکہ لپٹا رہے اور لو لگائے رہے کہ اب اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فضل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی اور اب تک قبول نہ ہوئی۔ اب تیسرا اہم ترین مدنی پھول، میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اپنے بارے میں فرماتے ہیں، میرے یہاں کی جملہ اجازات و وظائف و اعمال و تعویذات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے، وباللہ التوفیق۔ تو اوراد و وظائف کے حوالے سے، ان کی تاثیر حاصل کرنے کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول سماعت فرمائے، ملاحظہ فرمائے، نیت فرما لیجئے ان مدنی پھولوں کو انشاءاللہ عز و جل مرتے دم تک ان کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائے رکھیں گے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ندیم اتاری ہے، میری والدہ کا نام کلثوم بی بی ہے، اور میرے گھر میں پریشانی ہے، اور گھر میں پریشانی رہتی ہے، کبھی خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، برائے مہربانی اس کا حل بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ ندیم بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے، استخارہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، آپ کو ایسا روحانی علاج دیتے ہیں کہ جس سے آپ کے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں تو اسپیشلی جو نا میری مسز بیمار رہتی ہے وہ ایک عرصے سے. تو ان کا نام آسیہ ارشاد ہے اور ان کی والدہ کا نام گل نشاد بیگم ہے. تو استخارہ کر کے بتایا جائے کہ کیا مسئلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی مریضہ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافع عطا فرمائے. استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میں مرکز حالیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی میرا مسئلہ یہ ہے، 1.5 سال پہلے شادی ہوئی ہے، بہت زیادہ لڑتی ہے، لڑائی فساد ہوتی ہے. پتہ نہیں دماغ کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے، روحانی علاج بھی بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھریلو ناچاکیوں کو دور فرمائے، آپ کے شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور آپس میں حسن سلوک جو ہے تو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مزید کال ہے وہ تو چلا دیجیے. چلیں ان کا جواب لے لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. یہ عیسائی بھائی ہیں جنہوں نے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا شادی ہوئے، تو ان کے گھر میں لڑائی اور جھگڑے کے معاملات ہیں. ان کے لیے روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیے. کوئی ایسے مدنی پھول بھی ہوں جن کی وجہ سے ان کا گھر خانہ آباد ہو جائے، ان کے آپس میں مابین جو میاں بیوی کے اختلافات ہیں یہ دور ہو جائیں اور گھر میں ایک پرامن ماحول قائم ہو جائے. باقی جن عیسائی بھائیوں نے استخارے کا فرمایا، آپ دونوں کے استخارہ کر کے آپ کو ان کا جوابات بھی عرض کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید رکھیے. اور جو بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے ہو سکے تو اس کو نوٹ بھی کر لیجئے. صرف کالر اسلام بھائی نہیں بلکہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ آپ کے گھر میں اس طرح کی بالفرض پریشانیاں ہونا چاکیوں وغیرہ کا سلسلہ ہے تو جو بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی اور پریشانیاں دور ہوں گی. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ کے دن 1001 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا وظیفہ کر کے اس کو لاہوری نمک پہ دم کر لیں. پھر وہ نمک کا ڈبہ جو ہے وہ زمین پر نہ رکھیے بلکہ اس کو اونچی جگہ پر احتیاط کے ساتھ رکھ دیں. اس کو وقتاً فوقتاً کھانے وغیرہ کی اشیاء میں ڈال کر استعمال کرتے رہیں کہ جو اس نمک ڈالے ہوئے کھانے کو استعمال کرے گا، پانی کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کی آپس میں اتفاق و محبت رہے گی. یہ 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے. اسی طرح 7 دن کے بعد دوبارہ اسی طرح آپ نے جو نمک پہ دم کر کے مزید آگے 7 دن کے لیے اس کو رکھ لیں. تو یہاں پہ مزید ایک یہ بھی دیکھ لیجئے کہ عموماً ہماری جو گھر میں ناچاکیوں کا سلسلہ یا جو اس طرح کی سلسلہ ہوتا ہے کہ گھر اچھے طریقے سے چل نہیں سکتا تو اس میں زیادہ جو ہوتا ہے وہ غصے کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ جب غصے کو کنٹرول کر لیا جائے تو اس میں بہت زیادہ پریشانیاں، بہت ٹینشنیں یہ دور ہو سکتی ہیں. یہ غصہ ایسی چیز ہے کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصے کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو اس سے غالباً 80% پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. ناچاکیاں آج کل دیکھا جائے تو عموماً یہ تو آپ نے صرف اپنے گھر کا بتایا بلکہ کئی خاندان تک اجڑ جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف غصے کی وجہ سے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے اگر بالفاظ نہیں مانی، غصہ آ گیا. اب یہ نہیں کہ چلو تھوڑی عاجزی کرتے ہوئے تھوڑا چلو بڑا بھائی ہے یا چلو چھوٹا بھائی ہے میں ہی بڑا ہوں میں بڑا بن جاؤں تھوڑا، نہیں، بلکہ وہ غصہ ابھرتا رہتا ہے اور آخر پھر وہ ہاتھا پائی اور دیگر کئی معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسے ماشاءاللہ شادی کے بعد کے مطلب کہ غصہ، اس سے پہلے ہی اس قدر شادی خانہ بربادی کے اسباب مطلب ہمارے معاشرے کے اندر اختیار کر لیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آگے چل کر ہو سکتا ہے انہی کی نحوست ہو. میرے شیخ طریقت امیر سنت نے آداب طعام میں اس حوالے سے بہت زبردست مدنی پھول ارشاد فرمائے
मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत लिखते हैं, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अफसोस 7 करोड़ अफसोस, आजकल हमारे यहाँ तकरीबन हर मामले में यहूद व नसारा की नकल की जाती है। शादी यकीनन मीठी मीठी सुन्नत है, मगर अफसोस के इस अजीम सुन्नत की अदायगी में दीगर मुक़द्दस सुन्नतों बल्कि मुतअद्दिद फ़राइज़ तक का खून कर दिया जाता है। गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, वैरायटी प्रोग्राम, फंक्शंस, न जाने क्या क्या धमा चुकड़ियाँ होती हैं। घर की औरतें खूब ढोल पीटती हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, रक्स भी करती हैं। आखिर कौन सा हराम काम ऐसा है जो आजकल हमारे यहाँ शादियों में नहीं किया जाता? माअज़ल्लाह, दूल्हा शादी से कबल ही अपनी मंगेतर को अपने हाथ से अंगूठी पहनाता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। साथ सैर तफरी होती है, शादी में बेहयाई से भरपूर तकारीब मुनअक़िद होती हैं। औरतें, अजनबी मर्द सब मिलकर आपस में मूवियाँ बनवाते हैं। खाने की दावत भी तो मेज़ कुर्सी पर, बल्कि अब तो ज़्यादा तरक्की का दौर आ गया है कि कुर्सियाँ भी हटा ली गई हैं। सिर्फ मेज़ पर अनवा अक़साम के खाने चुन दिए जाते हैं और लोग चलते फिरते, दौड़ते भागते, मेज़ के गिर्द घूमते हुए खाते पीते हैं। हालांकि ऐसा करना हरगिज़ सुन्नत नहीं। आप गौर तो फरमाइए कि आज शादी खाना आबादी होती किसकी है? शादी के बाद उमूमन हर कोई खाना बर्बादी का शिकार नज़र आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी जैसी पाकीज़ा और मीठी मीठी सुन्नत में गैर शरई रसूमात की दुनिया ही में सज़ा दी जा रही हो? अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल गज़बनाक हुआ तो आखिरत की सज़ा किस कदर हौलनाक होगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें फिरंगी तहज़ीब व फैशन से निजात अता फरमाकर सुन्नतों का आयनादार बनाए। तो ये आपने शादी से कबल ही जो हमारे माशरे के अंदर सबकी बात नहीं कर रहा, एक जनरली इस तरह के मामलात आप भी देखते हैं, हमारे भी ये मतलब सामने से इस तरह के मामलात गुजरते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करके, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का खून करके अगर ये समझते हो कि हमारी शादी कामयाब हो जाए, हमारा घर अमन का गहवारा बन जाए, तो मुझे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐसा हरगिज़ ना करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करें। अगर इस तरह के मामलात हो चुके तो हो सकता है सच्ची तौबा की बरकत से आपके ये घर की जो नाचाकियाँ हैं, आपके घर की जो बदअमनियाँ हैं, ये दूर हो जाएं। माशाल्लाह, आपने ये फ़ैज़ान सुन्नत से कुछ मदनी फूल दिए हैं। फ़ैज़ान सुन्नत का अगर हम घर में दर्स भी शुरू कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह दर्स की बरकत से भी जो अब परेशानियाँ, सिर्फ नाचाकियाँ नहीं बल्कि घर में बेरोज़गारी हो, तंगदस्ती हो, बेजा मुकदमाबाजी, यानी कोई सी भी परेशानी हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी भी अगर देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ा वजल फ़ैज़ान सुन्नत का दर्स देने की बरकत से ये दूर हो सकती है। तो आप मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए, घर में फ़ैज़ान सुन्नत का दर्स दीजिए, तो इंशाअल्लाह इत्तेफ़ाक़ व मोहब्बत भी और दीगर परेशानियाँ भी दूर होंगी। अच्छा इस्लामी भाइयों, आपके ये इस्तिखारे किए गए, नदीम भाई सबसे पहले आपका इस्तिखारा हुआ, तो इस्तिखारे में आपके घर में कुछ जिन्नात के असरात का इशारा आ रहा है, तो अपने घर के हवाले से रूहानी इलाज आप समात फरमा लीजिए। फ़ैज़ान सुन्नत के ये बाब आदाब ताम, इसके सफ़ा नंबर 333 पर मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने जिन्नात से निजात के लिए रूहानी इलाज लिखें। चुनाचे मेरे शेख तरीक़त क़ाज़ी अली बिन हसन की सवाने हयात का एक वाक़या लिखते हैं कि जिन्नात इनके पास आते रहते थे। एक मरतबा अरसा दराज तक नहीं आए तो काजी साहिब ने उनसे इसकी वजह पूछी, तो जिन्नों ने बताया कि आपके घर में लीमू था और हम ऐसे घर में नहीं आते जिसमें लीमू होता है। दो फरामाइन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सफ़ेद मुर्ग़ रखा करो, इसलिए कि जिस घर में सफ़ेद मुर्ग़ होगा तो ना शैतान उस घर के करीब होगा और ना जादूगर उन घरों के करीब होगा जो उस घर के इर्द गिर्द हैं। दूसरा फरमान मुस्तफ़ा, सफ़ेद मुर्ग़ को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसका दोस्त हूँ और इसका दुश्मन मेरा दुश्मन है। जहाँ तक इसकी आवाज़ पहुँचती है ये जिन्नात को दफ़ा करता है। तो ये आपको मैंने जिन्नात से छुटकारा पाने के ये मैंने आपको रूहानी इलाज पेश किए। मुमकिन हो को इनको मुमकिन सूरत में इनको घर में इख्तियार कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके घर के मसाइल हल हो जाएंगे। फिर ये साईं भाई जिन्होंने अपनी मतलब बच्चों की वालदा का इस्तिखारा करवाया,
ان کے آسیہ بیوی کے حوالے سے ان پہ کوئی جادو عملیات بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، ان کے ساتھ نظر بد اور بیماری کا اشارہ ہے، اور آپ کے گھر میں بھی کسی قسم کے کوئی جادو جنات عملیات بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں مل رہا۔ گھر کو پریشانیوں سے پاک کرنے کے لیے ایک روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی شریف یہ کسی کاغذ پہ لکھ کے آپ اس کو پلاسٹک لیمینیشن کروا کے اپنے گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر کے مسائل اور پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ اور مریضہ کے لیے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے، ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے مزید کالز سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد کمال سبحانی اور میں لاہور سے بول رہا ہوں، اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں لگتا، میں پڑھنا لکھنا چاہتا ہوں یا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو میں بہت پریشان ہوں، مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ کمال سبحانی بھائی لاہور سے آپ نے مرکز اولیاء لاہور سے کال کی ہے، کام میں آپ کا دل نہیں لگتا، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہزاد اطاری ہے، میں پنجاب اکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میری بیٹی ایمان فاطمہ، اس کو قبر کا مرض ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج فرما دیں اور استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے اسے۔ اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ شہزاد بھائی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ بچی کے نام ایمان کے حوالے سے آپ دارالفتاء سے شرعی رہنمائی لے لیجئے۔ دارالفتاء کا نمبر بھی نوٹ کر لیجئے 0300 022 0112۔ فاطمہ تو نام درست ہے، البتہ ایمان نام رکھنے کے حوالے سے آپ یہ دارالفتاء آپ رابطہ کر لیں 0300 022 0112۔ 0300 022 0112 سے لے کر 0300 022 0115 تک یہ نمبرز ہیں۔ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک یہاں پر شرعی رہنمائی کا سلسلہ رہتا ہے، اور جس کے بھی یہ ایمان جو نام رکھیں اپنی بچیوں کے، اس طرح کے ناموں کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل فرما لیجئے۔ اور نام کے حوالے سے آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نام کیسا ہونا چاہیے یہ ضرور حاصل فرما لیجئے۔ یہ گھروں میں عموماً ولادت ہوتی رہتی ہے، کبھی بھائی کے ہاں کبھی بہن کے ہاں خود اپنے یہاں، تو کوشش عموماً لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو دنیا میں آج تک کبھی کسی نے کسی کا رکھا نہ ہو۔ اب ایسے ایسے نام ہوتے ہیں کہ ان کے نام کے معنی کی طرف جب توجہ جاتی ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس کے نام کے معنی کیا ہوتے ہیں اور یہ رکھا کیا نام ہے۔ تو برائے کرم یہ آپ شرعی رہنمائی حاصل فرما لیجئے۔ مزید کال چلا دیجئے۔ ہمارے بچی کا نام یاسمین ہے، ان کے والدہ کا نام ذکرہ ہے، 6 سال ہو گئے شادی کو، مگر اولاد نہیں ہے بچوں کو ہمارے۔ بیٹی کے یہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی کو جلد نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ روحانی علاج اس کا عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ سر میرا نام ولید انجم ہے، میری بہن کا نام ماری منصور ہے اور والدہ کا نام شہین اختر ہے۔ مجھے اپنی بہن کے بارے میں پتہ کرنا تھا، اس کو نا 5 سال سے جنات کی جو نا شکایت ہے، تو اس کا جو نا اس کی وجہ سے کافی بیماریاں بھی لگ رہی ہیں، تو یہ جو نا استخارہ بھی کروانا ہے اور اس کا روحانی علاج بھی کروانا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں نوید بھائی، ٹھیک ہے۔ غالباً آپ نے اپنی ہمشیرہ کا نام بتایا ماریا ہی نام بتائے، نہیں سمجھ میں آیا نام۔ اس کے حوالے سے ایک کام کیجیے گا نوید بھائی، آپ انشاءاللہ روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں اور مکمل واضح انداز میں آپ اپنی ہمشیرہ کا نام بتائیے گا۔ ہمارے دارالفتاء جو ہماری ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 021 ماریا منصور، ٹھیک ہے، انشاءاللہ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محسن علی ہے، میاں والی سے بول رہا ہوں، اور ہماری دکان کا کام نہیں ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے، استخارہ کر کے بتا دیں۔ والدہ کا نام حیات بی بی۔ ٹھیک ہے۔
سب سے پہلے کمال سبحانی بھائی لاہور سے، ان کا کام میں دل نہیں لگتا. پھر یہ غالباً ہند سے کال کی تھی اسائیں بھائی نے، جن کی بیٹی ہے، ان کے 6 سال ہو چکے، اولاد کا سلسلہ نہیں. تو ان دونوں کو روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے گا. باقی جن اسائیں بھائیوں نے استخارے کا فرمایا، آپ کا استخارے بھی کیے جائیں گے اور روحانی علاج بھی عرض کرنے کی صحیح کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. محمد کمال بھائی، آپ کو چاہیے کہ جب آپ صبح سو کر اٹھیں، اٹھنے کے بعد 20 بار یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ کے کام میں مدد الہی شامل ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 بار دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کے کام میں مدد الہی شامل ہوگی اور جو بھی کام کریں گے وہ کام پورا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے ایک سلام بھی انہوں نے اپنی بیٹی کے اولاد نرینہ کے متعلق روحانی علاج جاننا چاہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و عافیت، نیک اور صالح اولاد سے نوازے. ان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن 10 بار اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ روحانی علاج یا باریئو یا باریئو یا باریئو کا وظیفہ کرتے رہیں. انشاءاللہ اولاد نرینہ حاصل ہوگی. اس کے علاوہ اس میں ایک یہ بات یاد رکھیں، ایک تو آپ کے تلفظ، جو بھی اسلام بھائی یا اسلام بہن روحانی علاج پڑھنا چاہیں، یا جیسے شیخ طریقت امیر علیہ السلام برکاتہ عالیہ کے معنی تصانیف فیضان سنت ہو گئی، مدنی منصورہ، گھریلو علاج، نیکی کی دعوت، اس طرح دیگر آپ کی تصانیف میں جیسے روحانی علاج موجود ہیں جس کو ہر اسلام بھائی اسلام بہن کو پڑھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے. تو بالفرض آپ ان میں سے دیکھ کر روحانی علاج کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا شجرہ طاریہ، قادریہ، رضویہ جو اپنے موردین و طالبین کے لیے ہے، وہ اگر اس سے آپ کو یہ روحانی علاج پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے سے پہلے آپ اس کو ایک بار کسی عالم دین کو سنا لیجئے، کسی قاری صاحب کو سنا کر اپنے تلفظ درست کر لیجئے. کہ اگر بالفرض آپ کے تلفظ درست نہ ہوئے اور آپ اس کو پڑھتے رہے تو ہو سکتا ہے عرصہ دراز تک پڑھتے پڑھتے پھر وہی بات کہ میں اتنے عرصے سے وظائف پر عمل کر رہا ہوں لیکن برکت حاصل نہیں ہو رہی، بلکہ الٹا ہو سکتا ہے نقصان میں پڑنے کا اندیشہ بھی ہو. ایک یہ کہ اس کے تلفظ آپ درست کیجئے. دوسرا کہ آپ کو جو بھی روحانی علاج بتائے جا رہے ہیں اور جتنی تعداد میں بتائے جا رہے ہیں تو کوشش کر کے اتنی ہی تعداد میں پڑھے جائیں. ایسا نہیں کہ روحانی علاج جیسے آپ کو 100 کا عدد بتایا گیا تو آپ برکت کے لیے 102 103 پڑھنا چاہیں تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اگر 100 کا عدد ہے تو 100 کا عدد ہی پورا کرنا ہے. کہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جیسے چابی کے دندانے ہیں، اب چابی کے جتنے دندانے ہیں اگر اس سے ایک دندانہ بڑھا یا کم کر دیا جائے تو تالا نہیں کھلتا. تو اسی طرح آپ کو جو روحانی علاج جتنی تعداد میں بتائے جا رہے ہیں اتنی تعداد میں پڑھیے. کمی بیشی کرنے کی وجہ سے برکات حاصل نہ ہو سکیں گی. اچھا، آپ نے مدنی پھولوں سے نوازا، جزاک اللہ خیرہ. صحیح شہزاد بھائی، آپ کی شہزادی کے حوالے سے استخارہ ہوا، ان کے ساتھ نظر بد اور بیماری کا اشارہ ملا ہے، ان کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ بچی پر معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر یہ بچی پر وقتاً فوقتاً دم فرماتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے بھی ان کو نجات مل جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ بیماری کے حوالے سے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے کہ 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ دن میں کسی بھی وقت اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے بچی پہ دم کر دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بیماری سے بھی شفا حاصل ہو جائے گی. محسن علی بھائی، آپ کا استخارہ سب پھر اچھا. یہ سائیں بھائی نوید انجم، غالباً نام آپ نے اپنی ہمشیرہ کا ماریہ منصور بتایا تھا، ماریہ منصور بنت شاہین اختر. تو ان کے ساتھ ہمارے استخارے میں کسی قسم کے کوئی جنات کے اثرات کے معاملات کا اشارہ نہیں آیا، ان کے ساتھ صرف اور صرف بیماری کا اشارہ ملا ہے. تو ان کے لیے روحانی علاج یہ چاہیں تو خود بھی کر سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام یا حیو یا حیو یا حیو، یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 1000 مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کر دیا کریں روزانہ.
کسی بھی وقت انشاءاللہ عز و جل تمام امراض سے، بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ محسن علی بھائی، آپ کا بھی استخارہ ہوا، کاروباری حوالے سے کسی قسم کے کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو کے معاملات کا اشارہ نہیں مل رہا، آپ کے ساتھ قدرتی آزمائش کا اشارہ آیا ہے، آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیے تا حصول مراد۔ 40 دن اس ورد کی مطلب میعاد ہے، اور 40 دن میں انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی کی، پریشانی کی جو بھی معاملات ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو 40 دن تک آپ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ روزگار کے حوالے سے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو حاجی صاحبان ان قریب جو حاجی بننے والے ہیں، حج کی سعادت پانے والے ہیں، ان کا سلسلہ ہم ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حجاج کرام کی تربیت کے حوالے سے حج تربیتی اجتماع، اور تربیت کون فرمائیں گے؟ تربیت سبحان اللہ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ۔ ذوق و رقت والا انداز جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کیسی رقت، کیسا ذوق، کیسی مطلب کہ دیوانگی کی کیفیات ہوتی ہیں، ادائیں ایسی ماشاءاللہ ہیں حج کے اندر، جو مطلب اور حج کے جو مناسک حج ہیں ان میں کیسی مطلب کہ ذوق ہے، یہ ذوق والا ہی جانتا ہے۔ تو اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے ہی ہمارے سلسلہ ختم ہوگا آپ حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہمارے یہ سلسلہ ہفتے میں 2 دن جمعہ اور منگل عصر تا مغرب یہ براہ راست مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے۔ آپ اس مدنی چینل کے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اس پر اپنی فون کالز بھی کرتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے فیڈ بیک بھی آپ اپنے تاثرات وغیرہ بھی پیش کیا کریں، جن کو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہوں، انہوں نے روحانی علاج کو اختیار کیا۔ مثال کے طور پر کسی کو روحانی علاج بتایا گیا کہ جو روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھ لیا کرے تو اس کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ تو جس کو اس سے فائدہ حاصل ہوا وہ اپنی مطلب مدنی بہار ریکارڈ کروائے کہ اس کے ذریعے اوروں کو بھی ترغیب ملتی ہے، اوروں کو بھی اس کا جذبہ حاصل ہوگا کہ اوروں کے سامنے بھی اس طرح کی ایمان افروز جب واقعات پیش کیے جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ دل جمعی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے جو مدنی بہاریں، اپنے تاثرات آپ ریکارڈ کروایا کریں، فلاں وظیفے سے آپ کو فائدہ حاصل ہو گیا، آپ نے مدنی قافلے میں سفر کیا، آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، الحمدللہ آپ صاحب اولاد ہو گئے، آپ نے مدنی قافلے میں سفر کیا، آپ کی والدہ جو بستر مرگ پر تھیں الحمدللہ وہ شفایاب ہو گئیں، آپ نے تعویذات عطاریہ کے بستے پہ رابطہ فرمایا، آپ کے والد صاحب جو کینسر کے مریض تھے الحمدللہ انہیں تعویذات عطاریہ حاصل کیے، استعمال کروائے تو وہ روبہ صحت ہو گئے۔ تو یہ اپنی مدنی بہاریں بھی آپ ریکارڈ کروایا کریں الحمدللہ عز و جل۔ ہمارے مکتبۃ المدینہ سے یہ مدنی بہاریں بصورت مدنی بہاروں کے حوالے سے ان کے مطلب پوری سیریل ہوتی ہے، ان کی کتابیں آتی ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ خوفناک بلا کے نام سے تعویذات عطاریہ کی مدنی بہاروں کا ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے، اس سے حاصل فرمائیے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرمائے۔ یا اللہ عز و جل
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بیمار ہیں انہیں بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں